پاکستان کرکٹ کی تباہی پر کافی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں. حالات دگرگوں ہیں، حالات بڑے نازک ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان تمام تر باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہمارے بڑوں کو خواب غفلت سے جاگنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں، اپنے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. لیکن ایک سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنی بری پرفارمنس کے ذریعے نہ صرف مجھے کرکٹ سے دور کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ میں پیج پر اپنے چینل پر کام کرنا بھی دل اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری پرفارمنس ایسی ہے، ہماری کارکردگی ایسی ہے کہ بندہ اس پہ کتنا ڈیفینڈ کرے، کتنا لکھے. ہم ذرا آج تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، جب ہمارے کرکٹ بورڈ کو، ہمارے بڑوں کو یہ معلوم تھا کہ پی ایس ایل کے بعد 8 ماہ طویل وقفہ ہے ٹیسٹ سیریز کے لیے، اور وہ کھلاڑی ہمارے آغا، عبداللہ اور رشان مسعود، یہ جو ریڈ بال اسپیشلسٹ ہیں، ان کھلاڑیوں کو 8 ماہ کے طویل وقفے میں جب معلوم ہے پی سی بی کے بڑوں کو، ان کھلاڑیوں کو، ہماری کرکٹ ٹیم کو، کہ ہم نے اس سیزن میں، شروع ہونے والے سیزن میں 9 ٹیسٹ کھیلنے ہیں، تو پھر اس 8 ماہ کے عرصے میں ان کے لیے کیا منصوبہ تیار کیا گیا؟ یہ 8 ماہ چھٹیاں مناتے رہے، گھر میں بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی پریکٹس نہیں کی، انہوں نے کچھ پریکٹس میچز نہیں کھیلے، انہوں نے کسی ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لیا ریڈ بال کرکٹ کے لیے. ایک شان مسعود کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، اور ہم نے کاؤنٹی کی پرفارمنس پر شان مسعود کو اٹھا کے بنا دیا کیپٹن، اور ان کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہے. ہم یہ سوچتے تھے، ہم نے یہ سنا تھا کہ شان بال ایرا شروع ہو گیا. وہ شان بال ایرا یہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں شان مسعود پاکستان کی جانب سے وہ واحد کپتان بن چکے ہیں جو 4 میچ ایز اے کیپٹن ہار چکے ہیں اور 5واں ہارنے کے قریب ہیں. یہ ہے شان بال ایرا. ہم نے کاؤنٹی کی پرفارمنس پہ شان مسعود کو پاکستان کا کیپٹن بنا دیا. ہمارے عبداللہ شفیق کو گروم نہیں کیا گیا، آغا سلمان کو گروم نہیں کیا گیا، اسی طرح ہمارے باقی جو ریڈ بال اسپیشلسٹ ہیں ان پر ہم نے محنت نہیں کی. اور پھر چلیں، جو کھلاڑی ورلڈ کپ کا حصہ تھے، جو ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں شامل تھے، بابر اعظم ہو گئے، دوسرے کے کھلاڑی ہو گئے، رضوان ہو گئے، یہ تمام کھلاڑی ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ تھے. ورلڈ کپ اسکواڈ سے ریلیز ہوئے بھی 2 ماہ گزر چکے ہیں. ان 2 ماہ کے دوران بھی ان کھلاڑیوں کے لیے ہم نے کوئی جامع منصوبہ، کوئی اچھا پلان ترتیب نہیں دیا کہ ان کو ہم پریکٹس کا بار بار موقع دیتے. اور اب ہمارے بڑوں کی نااہلی دیکھیے، ہمارے کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہمارا خون چوسنے والے ان گدھوں کی نااہلی دیکھیے کہ انگلینڈ سیریز سے پہلے پی سی بی نے 2 ڈومیسٹک ون ڈے ٹورنامنٹ رکھ دیے ہیں پریکٹس کے لیے. ارے بھیا، جب ہماری ٹیم ریڈ بال میں سٹرگلنگ کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، وہاں وہ جدوجہد کرتی نظر آ رہی ہے، تو پھر آیا ان کے لیے ریڈ بال اسپیشلسٹ کے ٹورنامنٹ کیوں نہیں رکھے گئے؟ وہ پریکٹس میچز کیوں نہیں رکھے گئے؟ اب ہم نے اکتوبر میں انگلینڈ کے ساتھ سیریز کھیلنی ہے، اور اس سے قبل 2 ون ڈے ٹورنامنٹ ہم نے رکھ دیے ہیں. اور ون ڈے ٹورنامنٹ کھیل کے یہی کھلاڑی، ظاہری بات ہے یہی ہوں گے، وہ اس کے بعد انگلینڈ سیریز کے لیے آ جائیں گے. یہ ہے ہمارے بڑوں کا دماغ. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ انگلینڈ سیریز میں 2 آپشن ہیں ہمارے پاس. یا تو انہی کھلاڑیوں کے ساتھ جایا جائے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ پریکٹس یہی کریں گے، کھیلیں گے یہی، یا ان تمام کو باہر کیا جائے. عبداللہ شفیق اور بابر اعظم بالخصوص، یہ ان کی کارکردگی بالکل روبہ زوال ہے، ان کو باہر نکالا جائے. ان کی جگہ کامران غلام ہیں، حریرہ ہیں، یا سیفزادہ فرحان ہیں جو ڈومیسٹک میں رنز کر کے آئے ہیں، ان کو ہم شامل کریں. تب جا کے انگلینڈ سیریز میں ہم کچھ بہتر نتائج کی توقع کر سکتے ہیں. وگرنہ ہر سیریز کے شروع میں ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ اس سیریز میں فلاں پلیئر کم بیک کرے گا، چاہے وہ بابر اعظم ہے، چاہے وہ عبداللہ شفیق ہے. دیکھیں، بابر نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے لیے گزشتہ کچھ عرصے میں اس نے بہت شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن اس جو حالیہ ٹیسٹ چیمپئن شپ چل رہی ہے 2022 سے 2024 تک کی، اس ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بابر اعظم بالکل ناکام رہے ہیں، اور ان کا بلہ یکسر ناکام رہا. گزشتہ 16 اننگز میں ایک بھی نصف سینچری ان کے بلے سے نہیں آ سکی. تو بھائی، جب وہ اتنی بری پرفارمنس دے رہے ہیں تو کس بنیاد پر وہ ٹیم میں ہیں؟ ہم نے امام الحق کو ٹیم سے باہر نکال دیا تھا، ان کی اوسط اچھی تھی، وہ ٹیسٹ میں اچھا کر رہے تھے، بالخصوص پاکستان میں ان کی ٹیسٹ اوسط بہت اچھی تھی، لیکن ہم نے بابر کو نہیں نکالا. بابر کو واپس بھیجیں، آتے رہتے ہیں، پرفارمنس کے اوپر لاک لگ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، بڑے بڑے کھلاڑیوں پہ لگ جاتا ہے. وراٹ کوہلی کے اوپر کتنا بڑا ڈیڈ لاک آیا، لیکن اس نے کم بیک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریسٹ بھی دیے گی. تو بھائی، بابر اعظم کو اگر ریسٹ دی جاتی ہے تو اس کو یہ ٹیم سے نکالنے والی بات نہیں ہوگی. اس کے فینز دھیرج رکھیں، ذرا ٹھنڈ پروگرام رکھیں، اور بابر کو اپنی غلطیوں پر
کام کرنے دیں، بابر کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے دیں، تاکہ یہ بندہ کم بیک کرے تو پھر پاکستان کرکٹ ٹیم واپس پھر فتح کے ٹریک کے اوپر گامزن ہو سکے۔ ہمیں یاد ہے کہ بابر نے بہت اچھے ٹیسٹ میں اننگز کھیلی ہیں، آسٹریلیا کے خلاف 196 کی لازوال باری ہے، یا جیسے شاہ کے ساتھ آسٹریلین سرزمین پہ 97 رنز کی پارٹنرشپ ہے۔ بھائی بابر کے کارنامے ہیں، ٹیسٹ میں تو کم از کم ہے، ون ڈے میں بھی ہے، T20 میں بھی ہے، نہ ماننے والے تو نہیں مانتے۔ خیر، غیر جانبدارانہ تجزیہ تو یہ ہے کہ بابر کے کارنامے ہیں، بابر نے کوششیں کی ہیں، لیکن جب پرفارمنس نہیں آئی تو بابر کو باہر کرنا چاہیے، اس کو ڈومیسٹک میں بھیجنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹس بندے کو پرفیکٹ بناتی ہے، تو بھائی پریکٹس کریں، سیکھیں، اپنی غلطیوں پہ کام کریں۔ فرنٹ فٹ ان کا اگر ٹھیک نہیں آ رہا، جیسے تجزیہ کاروں نے اس ٹیسٹ کے دوران دکھایا، تو بھائی ان کو ان غلطیوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کب سیکھیں گے؟ جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا۔ تو یہ تمام تر باتیں ہمارے بڑوں تک پہنچنی چاہیے، کاش کے پہنچیں، اور وہ ان کے اوپر منوان عمل کریں، یا اس سے بہتر ان کے پاس کوئی پلان ہے تو ہمارے سامنے بھی رکھیں، تاکہ قوم جو فرسٹریشن کا شکار ہے وہ ہماری فرسٹریشن ختم ہو سکے۔